پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، نقیب محفل، منتظمین جلسہ محفل، قرب و جوار، دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، 3 بج چکے ہیں اور میں بس 1-2 باتیں، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، ادھر بھی آپ بھی، بچے نے جو نعت پڑھی ہے، اور یہ مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہ بچے جب آج یہ خواہش کر رہے ہیں کہ محفل ہونی چاہیے اور اپنے گھر والوں کے اتنے پیسے لگوائے ہیں حضور کے نام پر، تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ۔ اقبال قلندر لاہوری، درویش لاہوری یہ کہہ کر گیا ہے کہ سدا افغانستان نہیں لوٹنا، سدا عراق میں مسلمانوں کو ننگا کر کے کتے نہیں چھوڑے جائیں گے، سدا شام کی بچیوں کی عزتیں نہیں لٹیں گی، سدا برما کی بچیاں نہیں چیخیں گی، سدا عافیہ صدیقی کو 86 سال قید نہیں سنائی جائے گی، سدا ممتاز قادری کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا جائے گا، اور سدا اسمبلیوں کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملے نہیں ہوں گے۔ اقبال کہنے لگا ایک وقت آئے گا، کیا؟ کہنے لگا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام، 2 سپر پاوریں ڈھا دیتیاں، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی، نوجوانوں کی فکریں اور سوچیں اب بدل رہی ہیں، اب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا۔ توجہ، محمد عربی کا دین، توجہ۔ جب رسول اللہ کا دین تخت پر ہونا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور کا دین تخت پر تھا، تو جب آپ وصال فرما گئے نا، یہ بلن دی لوڑ نہیں ہوندی جی، پہلے سینٹ جائے گا، پھر اسمبلی جائے گا، پھر کمیٹیاں بیٹھن گیا جی اسلام آنا چاہیے کہ نہیں، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسمبلی والے کون ہوتے ہیں، یہ مولوی کون ہوتے ہیں، پیر کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، حضور آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اے انہاں دے پیرا مینوں شعر سنایا، اے انہاں دے پیر ہن تے وصال کر گئے، انہاں ایتھے چبرجی ایک گھر چ آئے ہوئے سن، تے میں انہاں دے پیراں دے پتر جڑے نو میرے شاگرد سن تے وہ نال لے کے گئے، انہیں مینوں شعر سنایا سی، میں اس ویلے لکھوا بھی لیا سی کہ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں۔ حضور کی آمد کے بعد کسی اور نظام کی بات کرنا، کسی اور بندے کی بات کرنا ایسی ہے جیسے 22 جون کا سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی موم بتی لے کر باہر نکلے۔ نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، ہاں جی موم بتیاں لے کے تے سورج تلاش کر دیں جی، 22 جون دا سورج چڑھے ہویا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب ہر بات امام الانبیاء کی ہوگی، ہمارے آقا و مولا کی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ کا جاگنا۔ نگی چادر تان کے سو گئے، تسی یہ نگی چادر 70 سال ستے رہے تے مسجدہ دے سپیکر بھی اتر گئے نا اللہ دے بند، سینمے دے بورڈ طرح اترے، اللہ دے گھراں دے سپیکر اتر گئے، گھراں جو کیبلاں تا نہیں نکلیاں، جنہیں ماں پیو نو پتراں نال لڑا دیتا، پتراں نو پیو نال لڑا دیتا، دھیاں نو بے باک کر دیتا، زنانیاں شوہراں دیاں نافرمان بن گئیں، شوہر زنانیاں تو متنفر ہو کے
راتی اپنے جناب رضائیاں میں غیر عورتوں نال گلاں کر دین منکوہا نال اس کمرے لیٹی. یہ ساریاں چیزاں بے باکیاں کیوں بنیاں؟ ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے, ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. جدو دین دے ڈاکو سن تو پتہ نہیں سی پا حضور دا دین کیوں جا نگھی چادر تان. وہ چھڈو جی مولوی صاحب, وہ جتھے دنیا لگی پھر لگی رہن دیو تے جھلیاؤ, جتھے دنیا لگی رہن دیو. تیرا جسم اتنا جڑا بڑا قیمتی ہو گیا, جے رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر تے توں پتھر کیوں نہ کھادا؟ جے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی. جے صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے تو حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیوں؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا. میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی, اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا. میں کہا چلے وہ مذاق نہیں کردا. کہندے پھر تو ہسدا کیوں؟ میں دیکھتا نو معذوری دی حالت ہے جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے, 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے تے کہندے تو ہسدا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا جلیاؤ میں ہسدا تاں واں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو. نہ تساں میری چٹی داڑھی ویکھی, نہ میرا عالم ہونا ویکھیا, نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا, نہ تساں میری معذوری ویکھی. تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا, تے تساں جس نو خوش کرن واسطے مینوں گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا, لیکن جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینوں ویکھ رہا. چلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا, پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا. اج حضور واسطے ہاتھ چکو, ہاں جی اج حضور واسطے ہاتھ چکو, اینج کر کے ہاتھ لاؤ, اینج کر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. دبئی وچ ایک پٹھان ہے, وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا, اینج کام کرن تو بعد لاندا. انہوں نے کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے. ایتھے کر کے نعرے لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ, میں نو پولیس والا موٹر وے تو انہیں میں نو نپیا رات 12 بجے, میری گڈی تے گھیرا پا لیا, میرے نالے جڑے چوچے موچے ہیں نے سارے نو اپنی گڈیاں بٹھا لیا. میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا. وہ میں نو کہنے لگا وہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے, جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا, تیرا اور کام کوئی نہیں. میں انہوں ایک گل کی تھی, میں کہ یار ٹھیکیدار نہیں چوکیدار.
میں کہ تو بھی تنخواہ لینا نہ ویخ نہ تو مینوں گرفتار کیتا تو آخر تنخواہ لینا نا تے میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا میں کہ تینوں گن کے تنخواہ لبدی جنہ دی میں نوکری کردا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا میں کہ تینوں تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ کیوں جی تو گل عقل والی کرو اور پیڑاں اور تے چیکاں اور پیڑاں اور تے پھکیاں اور درد اور دوائیاں اور یہ تو نہیں نا بات ہونی جیڑی کوئی گل ہے ان تو نہیں نا ویر مکنے تسی منو اسا ظلم کیتا ختم نبوت تے ڈاکا ماریا منو رسول اللہ دی عزت تے تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا دسو کدے کہن تے لایا نے ساڈے امت دا پوری دا تواڈے کول ایک سوال ہے اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے ہاں قبر وچ بھی دینا ہے کل حشر وچ بھی دینا ہے جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا اسی تو آج کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے کیوں جناب گناہگار کے لیے معافی ہے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گانا بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا کیوں جی اس واسطے توجہ جی اس واسطے وہ ایک وکیل عورت مری او دی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہون گے ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا تسی ایک عام وہ عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کی تھی ناموس میں اس دا ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا اور تانوں سمجھ کوئی نہیں تسا دین سمجھا لوارثن دین دے وارث موجود ہاں سی اسا گردنا صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں اور اسی توجہ اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بیٹھ کے گیا لاہوروں لے کے پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا میں کنٹینر وچ بیٹھ کے نہیں گیا اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا میں گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر بڑھ جائے آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات درخت نو آگ لگ گئی پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا انہیں ویکھیا آگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا تسی کیوں چلتے ہو اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا اے تے جلیو پاکستان دا مطلب ہویا نا مسلمان دا مطلب اگلے شہر چاہ رہا
دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس پلازے بنانا مسلمان پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں اے مسلمانی ہے ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے یہ بھی عشق رسول ہے میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب یہ ہو جائے عشق رسول بڑھا ہو گیا پڑھدیاں پڑھاندیاں پکا حافظ ہاں میں ایک رکعت وچ ہن بھی پورا قرآن پڑھ جانا ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہاں جی پکا حافظ ہے حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن اللهم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمدت توجہ ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انجے دان آندیاں قل اعوذ برب الناس قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من كل تقل يقول يقال والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقول لا يقال الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة أفعل التفضيل المذكر منه أقبل وأقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا وفعل التعجب منه ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل پورے قرآن دے میں نے ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیاں اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا واو کا زمہ نقل کر کے کاف کو دیا اجتماعی ساکرین سے واو گر گئی حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا ہے امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی بس بات ختم ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین اے بھی قبر چندہ تواڈے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا تے وہ شیر بھی اپنی قبر وچ کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو نعرہ اینج لاؤ بھائی ایتھوں آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے او دا جنرل بھی جنے سانو دھمکی لائی او گاں دا موتر پین والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پے وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے محمود غزنوی دے گھوڑے چل پے سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آنا ہے نور الدین زنگی آنا ہے این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ تے ضرب آوے ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان وچ لیٹے ہیں دین دے وارث جنہ بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں وہ خوش ہون کہ نہیں یار وہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اینج نہیں ایت میں اتھے جنگلے جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تھے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا تو اسی جالی تو پی دیو زور لاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا
دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. ہاں دین آیا. کیوں جی؟ اسی کہتے کیا بھئی پیرہ نو لے آؤ، اسی کہتے کیا پیرہ نو لے آؤ، اسی کہتے حضور دا دین لے آؤ. جدو حضور میں گل وچ رہ گئی، جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھیا تخت ہوتے عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی. 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے، پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو. چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندے دی نیت ٹھیک ہوئے. کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی. دور عمر ہے اہل سنت کے نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن. ہاں جی ہاں یہ عقائد دیا کتاباں چے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا. بکری دے شہر ایک جائی پانی پیتا. آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی. ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن او انج انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا. ہن تے فوناں دا حساب آ گیا. انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں. انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا؟ انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو. جی اتنے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاہتے